وہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے بارے میں یہ وہ راز ہے جو اپنے وقت آنے پر کھلا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ماوراء النہر سے ایک شخص ظاہر ہوگا یقال لہ الحارث الحرث، وہ حارث الحرث کہلایا جائے گا۔ حارث ان کا مطلب ہے کھیتی باڑی کرنے والا اور حرث کا مطلب ہے کھیتی، یعنی کھیتی میں کھیتی باڑی کرنے والا کہلایا جائے گا۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اسمہ الحارث الحرث نہیں کہا گیا، یعنی حارث الحرث اس کا نام نہیں ہوگا بلکہ وہ کہلایا جائے گا، یعنی وہ لقب ہوگا۔ پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں کہ لاہور ماوراء النہر ہے، جس کو سب سے پہلے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تلاش کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد انڈیا میں پیدا ہوتے ہیں اور ہجرت کے بعد پاکستان تشریف لے آتے ہیں۔ لاہور اور کراچی سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میڈیکل ڈاکٹر کی حیثیت سے پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ قرآن کی کلاسز دیتے ہیں۔ جب آپ کو بہت جلد احساس ہو جاتا ہے کہ دل جمی سے دین کی تبلیغ کرنا ہے تو آپ 1972 میں انجمن خدام القرآن کی لاہور میں بنیاد رکھتے ہیں، جہاں سے آپ دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ یعنی 40 سال کی عمر میں لاہور یعنی ماوراء النہر سے حارث الحرث ظاہر ہو جاتا ہے۔ 1972 سے رحلت سے 2 ہفتے پہلے تک آپ دین کی تبلیغ کا کام جاری رکھتے ہیں، جو کہ عیسوی لحاظ سے 38 سال بنتے ہیں، اور اگر اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو پورے 40 سال بنتے ہیں۔ یعنی 1972 سے 2010 تک ٹوٹل 38 عیسوی سال، جو کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 40 سال ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین کی خدمت کا کام لیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے نہ صرف بڑے صغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا میں نسلی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ریورٹڈ مسلمانوں کے دلوں میں بھی ایمان اور توکل علی اللہ، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد اور اقام الدین کی آبیاری کی۔ ڈاکٹر اسرار احمد اسٹرانگ مینٹل پاور آف اٹریکشن رکھتے تھے۔ مینٹل پاور آف اٹریکشن سے مراد وہ دماغی کیفیت ہے جو حقائق کو جاننے کے لیے ہمارا دماغ قدرتی طور پر پرابلم کی سلوشن یا سوال کے درست جواب کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایلس ہاوے نے سلائی مشین بنائی لیکن اس کے ایک پرزے پر اڑ گیا۔ وہ اس پرزے پر دن رات محنت کرتا رہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک ایسا کھیل کھیل رہا ہے جس سے اس نے اخذ کیا کہ اس طرح دھاگے کو سوئی سے نیچے سے اوپر کی طرف اٹھایا جا سکتا ہے، اور بالآخر اس نے اپنا وہ پرزہ مکمل کر لیا۔ ایسے لوگ جب کسی سوال کے جواب میں جستجو کرتے ہیں تو سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے دنیا وہاں بھی ہاتھ سے بے خبر ہو کر اس گتھی کو سالو کرنے کی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں جب تک کہ جواب نہ مل جائے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی اسی خداداد خوبی کی وجہ سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کرتے تو یوں منظر کشی کرتے جیسے وہ ماضی میں جھانک کر آئے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ ایمپیتھیٹک ہو جاتے تو منظر اور زیادہ روشن اور اجلا دکھائی دیتا۔ مینٹل پاور آف اٹریکشن نے ڈاکٹر صاحب کو نہ صرف ماضی بلکہ فیوچر میں بھی جھانکنے کا موقع دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے اللہ نے جو بات نکلوائی وہ حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے، الا ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی میں اتنے پاپولر نہیں تھے جتنے اپنی وفات کے بعد مقبول ہوئے۔ یہ دنیا جوں امام المہدی اور زمانہ آخر کی طرف بڑھ رہی ہے تو ان کی مقبولیت بڑھتی رہے گی۔ اس کی وجہ دینی خدمات اور خاص طور پر امت مسلمہ کے مستقبل پر انداز فکر ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے احادیث کی روشنی میں مستقبل کا جو نقشہ کھینچا ہے تقریباً ہو بہو ویسا ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک شخص جس کا نام اسرار احمد یعنی چھپا ہوا راز ہے، اس پر مستقبل کے باب کھلنا، جس طرح ایک بیج راز کی طرح مٹی میں چھپ جائے اور اپنے وقت پر زمین سے باہر نکل کر اپنا راز افشا کر دے، اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد مٹی میں چھپنے کے بعد اپنے بارے میں کھل کر سامنے آئے۔ 40 سال کی عمر میں 40 اسلامی سال بغیر کسی بیماری کسی عذر کے دین کی خدمت کرنے والا حارث الحرث اپنی آخری سانس تک خلافت علی منہاج نبوت کا علم بلند کرتے رہے۔ مجھے حکم ہے کہ عقل والوں کے سامنے تمام باتیں کھول کر رکھ دوں۔ باسط کو امانت ڈاکٹر صاحب کے بارے میں مجھے جو راز ملا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا یہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رحمان۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وسلم۔